السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی نظم عامل ہم نے شروع کیا تھا، نے کہا تھا کہ اس میں علم النحو میں کل 100 عوامل ہے جو دو قسموں پر ہے۔ پہلے ہے لفظی عوامل اور دوسرے ہے معنوی عوامل۔ لفظی عوامل 98 ہے، معنوی عوامل 2 ہے۔ پھر لفظی عوامل میں سے 91 سماعی ہے اور 7 قیاسی ہے۔ پھر جو 91 سماعی ہے وہ 13 انواع پر مشتمل ہے، اور ان میں 3 عامل ہے۔ ایک تو حروف عاملہ ہے، اور دوسرا افعال عاملہ، تیسرا اسماء عاملہ۔ تو پہلے کے اشعار میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف عاملہ 2 قسم پر ہے۔ ایک تو وہ ہے جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور باقی وہ ہے جو فعل پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ حروف جارہ اور حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشبہتان بلیس، اور حروف ندا، یہ 4 اسم پر داخل ہو کر عمل کرتا ہے۔ اور باقی ہم نے کہا تھا کہ 2 حروف عاملہ ایسے ہیں کہ جو فعل پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں، ایک تو حروف ناصبہ اور دوسری تو حروف جازمہ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اسماء عاملہ کو شروع کیا تھا، یعنی وہ اسماء جو عمل کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء عاملہ میں سے اسماء شرطیہ جازمہ پڑھے تھے۔ آج کی سبق میں النوع الثامن ہم پڑھیں گے، جو کو کہتے ہیں اسماء ناصبہ اور اسماء اعداد اس کو کہتے ہیں۔ اس کا شعر یہ ہے: ناصبی اسمی منکر نوع ہشتم 4 اسم، ہست چو تمیز باشد منکر ہر کجا، اولی لفظی 10 باشد مرکب با احد، ہم چنیتا 99 بر شمر ای حکم را، باز ثانی کم چو استفہام باشدنی خبر، ثالث ایشا کا این رابع ایشا کذا۔ تو یہ تو شعر تھا، ہم اس کی تفصیل کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے النوع الثامن کا خلاصہ ہم ذکر کر لیں گے۔ النوع الثامن میں 4 اسماء کا ذکر ہے۔ ان 4 کو کہتے ہیں اسماء عدد، اور یہ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اسماء اسم نکیرہ پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ اسم نکیرہ پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں۔ اس میں کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ عمل کرتا ہے کہ یہ اسماء اسم نکیرہ مفردہ کو تمیز کی بنا پر نسب دیتے ہیں۔ یعنی یہ اسماء جو ہے نا، اسماء اعداد، کم، کا عین، قضا، یہ سب یہ اسم پر داخل ہو کر اس کو نسب دیتے ہیں۔ اور اس کو نسب دینے کا وجہ کیا ہے؟ نسب دینے کا وجہ یہ ہے کہ وہ بنا پر تمیز منصوب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اعداد یہ ممیز ہوگی، اور اس کے بعد جو معدود ہوگا وہ ممیز ہوگا۔ ان کو اسماء ناصبہ اور اسماء اعداد بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ایک ہے عدد، دوسرا ہے معدود۔ دونوں کی تعریف یہ ہے کہ عدد اس کو کہتے ہیں، عدد اس کو کہتے ہیں جس میں جو گنتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان میں گنتی کے لیے جتنی بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو اسماء اعداد کہتے ہیں۔ اور جو چیز گنی جاتی ہے اس کو معدود، مبین، ممیز اور تمیز کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز گنی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں 3 گلاس، تو اس میں 3 اس میں عدد ہے اور گلاس یہ معدود ہے۔ ہم کہتے ہیں ثلاثۃ رجالین، تو ثلاثۃ رجال میں ثلاثۃ اس میں عدد ہے اور رجالین یہ معدود ہے، اور اس کو ثلاثۃ کو ممیز اور رجالوں کو تمیز کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو مبین اور معدود مبین کہتے ہیں۔ یہ عدد 2 قسم پر ہے۔ عدد کی 2 اقسام ہے، ایک ہے عدد صریحی، دوسرا ہے عدد کنائی۔
عددی صریحی اور عددی کنائی۔ عددی صریحی کسے کہتے ہیں؟ عددی صریحی اسماء اعداد کو کہتے ہیں، اسماء اعداد کو عددی صریحی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، یہ سارے اس کو کہتے ہیں اسماء عدد صریحی، عدد صریحی۔ اور عددی کنائی اس کو کہتے ہیں جو کم، کذا اور کعین کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کم، کعین اور کذا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عددی کنائی۔ اس کے بعد ہے عدد صریحی، جو ہم عدد صریحی ہم نے کہنا ہے نا کہ اسماء عدد کو کہتے ہیں واحد، اثنان، ثلاثۃ، یہ تین قسم پر ہے۔ ایک ہے عدد اقل، دوسرا ہے عدد اکثر، اور تیسرا ہے عدد اوسط۔ عدد اقل یہ ایک سے لے کر 10 تک، یعنی واحد سے لے کر 10 تک، اس کو کہتے ہیں عدد اقل، عدد اقل اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے عدد اوسط، عدد اوسط 11 سے لے کر 99 تک ہے، مطلب یعنی 11 سے لے کر 99 تک یہ عدد اوسط ہے۔ اور عدد اکثر یہ 100 سے لے کر الی ما لا نہایت، مطلب 100 سے لے کر اوپر تک جتنی بھی ہے اس کو عدد اکثر کہتے ہیں۔ تو تین ہے، ایک ہے عدد اقل جو ہے 1 سے لے کر 10 تک، دوسرا ہے عدد اوسط، عدد اوسط 11 سے لے کر 99 تک، اور عدد اکثر یہ 100 اور سے لے کر الی ما لا نہایت۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسماء عدد کی تمیز کیسے آئے گی؟ اسماء عدد کی تمیز یعنی اس میں 3 باتیں ہیں، اس پر ہم بحث کریں گے۔ ایک ہے اسماء اعداد کی تمیز، دوسرا ہے اسماء اعداد کے الفاظ، اور تیسرا ہے اسماء اعداد کی استعمال۔ تو اسماء اعداد کی تمیز اس پر ہم بحث کر لیں گے۔ اسماء اعداد کی تمیز عدد اقل میں واحد اور اثنان کی تمیز تو آتی نہیں ہے، یعنی واحد اور اثنان، 1 اور 2 کی تمیز نہیں آتی ہے، جبکہ باقی عدد اقل جو ہے نا 3 سے لے کر 9 تک، 10 تک، تو اس کا عدد اس کی تمیز جمع مجرور آتی ہے، جمع آتی ہے اور مجرور آتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال۔ اور عدد اوسط کی تمیز یہ مفرد منصوب آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 11 رجلا، اس کی تمیز ہم نے دیکھا کہ رجلا یہ تمیز ہے، مفرد ہے اور منصوب ہے۔ اور عدد اکثر کی تمیز مفرد مجرور آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عندی 100 رجل، عندی 100 رجل۔ تو یہ مذکورہ تینوں اعداد کی تمیز کسی نے اس شعر میں جمع کی ہے۔ تمیز از عدد بر سہ نمتدا، زی سہ تادا ہما مجموع و مکسور، زیدہ تا صد ہما منصوب و مفرد، زی صد برتر فرد است و مجرور۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدد کی 3 قسم ہے، 3 سے لے کر 10 تک یہ جمع مکسور آتے ہیں، 10 سے لے کر 100 تک یہ اس کا تمیز منصوب اور مفرد آتے ہیں، اور 100 سے لے کر الی ما لا نہایت تک مجرور آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسماء اعداد کی الفاظ۔ تو اسماء اعداد کی الفاظ 4 قسم پر ہے۔ ایک تو 12 مفردات ہے۔ 12 مفردات کسے کہتے ہیں؟ واحد سے لے کر 10 تک، یعنی واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، اس طرح 10 تک۔ اور 100 اور 1000، 100 کو کہتے ہیں اور 1000 کو کہتے ہیں۔ تو یہ 12 مفردات ہے، 12 مفردات ایک قسم یہ ہے۔ نمبر 2 ہے مرکب بلا عطف، یعنی وہ بنا تو 2 سے ہوگا لیکن ان کے درمیان حرف عطف نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں 11، 12، تو 11 اور 12 اس طرح 13، 14، یعنی 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک یہ مرکب بلا عطف ہے۔ تیسرا ہے عقود۔ عقود کہتے ہیں 20 اور 30، 40، 50، اس کو عقود کہتے ہیں۔ اور 4 نمبر یہ ہے مرکب بواسطہ عطف، مرکب بواسطہ عطف، یعنی وہ عدد جو 2 سے بنا ہو، یعنی اس کے درمیان ہوا عطف آیا ہو اور مرکب ہو۔ تو یہ 21 سے لے کر 99 تک ہے۔ تو 4 قسم ہوئے، ایک ہے 12 مفردات،
جو ہے 1 سے لے کر 10 تک، اور اس کے 700 اور 1000 مئتن اور الفن۔ دوسرا ہے مرکب بلا عطف، مرکب بلا عطف 11 سے لے کر 19 تک کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے عقود، عقود 20 30 40 50 60 70 80 90 20 سے لے کر 90 تک۔ اور نمبر 4 ہے مرکب بواسط عطف، یعنی وہ مرکب جن کے درمیان واو عطف آیا ہو، اور یہ ہے 21 سے لے کر 99 تک، یعنی 21 سے 99 تک۔ اس کے بعد ہے اسماء عدد کا استعمال، یعنی یہ ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اسماء عدد کا استعمال، واحد اور اثنین ہمیشہ موافق القیاس استعمال ہوتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، اور اس کے لیے تمیز بھی نہیں ہوتی، جسے ہم کہتے ہیں رجل، یا ہم کہتے ہیں رجلان، امرأۃ امرأتان، تو اس طرح ہم نہیں کہتے کہ رجل واحد، اگر کوئی تاکید لانا ہو تو غلط بات ہے، لیکن واحد رجل ہم نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ہے ثلاثہ سے لے کر 10 تک، یعنی 3 سے لے کر 10 تک، یہ مخالف القیاس استعمال ہوتے ہیں۔ مخالف القیاس کا مطلب یہ ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، تو یہاں معدود مذکر ہے اور عدد مؤنث ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لایا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں ثلاث نسوۃ، تو یہاں ثلاث یہ عدد مذکر ہے اور معدود اس کا مؤنث ہے جو کہ نسوۃ ہے، چاہے ہاں۔ اس طرح عقود ثمانیہ یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یہاں مئتن اور الفن میں تذکیر و تانیث برابر ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہی مئتن اور الفن استعمال ہوتے ہیں، جیسے مئت رجل اور مئت امرأۃ۔ سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد ہے عددی کنائی، عددی یعنی یہاں تک جتنے بھی باعث ہوئے وہ تھا عدد صریحی کا، یعنی جو ہم عدد کے لیے استعمال کرتے ہیں 1 2 3 4 5 وغیرہ الی ما لا نہایت تک۔ اور عددی کنائی وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر صراحتاً دلالت نہ کرتا ہو بلکہ اس میں ابہام ہو۔ عددی کنائی وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر صراحتاً دلالت نہ کرتا ہو بلکہ اس میں ابہام ہو۔ پھر یہ کنایہ کبھی عدد سے ہوتا ہے اور کبھی کلام سے ہوتا ہے۔ کنایہ جب عدد سے ہو تو اس کے لیے کم اور کذا اور کأین استعمال ہوتے ہیں، اور جب کلام سے ہو تو اس کے لیے کیتا اور دیتا استعمال ہوتے ہیں۔ کیتا اور دیتا یہ مبہم کلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مبہم عدد کے لیے کم، کذا اور کأین استعمال ہوتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں کم کی طرف، تو کم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کم استفہامیہ اور دوسرے کم خبریہ۔ کم استفہامیہ وہ کم ہے جس کے ذریعے کسی مبہم عدد کے بارے میں پوچھا جائے۔ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی مبہم عدد کے بارے میں پوچھا جائے، مبہم عدد کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کم درہمن عندک، کم درہمن عندک، آپ کے پاس کتنے دراہم ہے، تو یہ اس نے کوئی معین عدد نہیں بتائی بلکہ یہ عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ کم مبتدا، کم ممیز، درہمن اس کے لیے تمیز، ممیز اور تمیز مل کر یہ مبتدا، عندک، عند حرف عند مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا ثبت فعل کے لیے، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس طرح اس کے بعد ہے کم خبریہ۔ کم خبریہ وہ کم ہے جس کے ذریعے کسی مبہم عدد کی خبر دی جائے، کسی مبہم عدد کی خبر دی جائے، جیسے کم دارین بنیتو، میں نے بہت سے گھر بنائے ہیں۔ کم دارین بنیتو اس کی ترکیب ہم کیسے کریں گے؟ کم ممیز، دارین اس کے لیے تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، اور بنیتو فعل، تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس میں فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے اور یہ کم خبریہ ہے؟ تو کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو لیکن تمیز تو چاہتا ہے۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا کم درہمن عندک،
تو یہ اس کی تمیز ہم نے کہ یہ درہمن، درہمن یہ مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، جبکہ کم خبریہ کی تمیز کبھی مفرد مجرور ہوتی ہے اور کبھی جمع مجرور ہوتی ہے۔ مفرد مجرور کی مثال جیسے کم دارین بنائی، تو میں نے کتنے بہت سے گھر بنائے، اور اس کی تمیز کبھی جمع مجرور بھی آتی ہے، جیسے کم رجال لقیتو، کم رجال لقیتو، میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی۔ تو یہ کم کی بات ہوئی۔ اس کے بعد ہے کذا۔ کذا یہ تو مرکب ہے کاف حرف تشبیہ اور زا اسم اشارہ سے، لیکن یہاں معنی ترکیبی مراد نہیں ہے بلکہ عدد مبہم مراد ہے، عدد مبہم مراد ہے۔ اور کذا صرف خبریہ ہوتا ہے، استفہامیہ نہیں ہوتی، اور اس کی تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں عندی کذا درہم، عندی کذا درہم، میرے پاس اتنے دراہم ہے، عندی کذا درہم۔ اس کی ترکیب کیسی ہوگی؟ عند مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا، ثبت فعل کے لیے ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر خبر مقدم، کذا ممیز درہمن اس کے لیے تمیز، درہمن اس کے لیے تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا کذا درہمن عندی، اس کے مثال بھی اس طرح ہے، لیکن یا کذا درہمن ممیز تمیز مل کر مبتدا، اور عندی مضاف الیہ مفعول فیہ اور پھر یہ خبر۔ ہاں، اس کے بعد ہے کأین، یعنی عدد کنائی میں تیسرا لفظ جو ہے کأین ہے۔ کأین یہ مرکب ہے کاف حرف تشبیہ اور این اسم موصول سے، یعنی یہ اس سے بھی عدد مبہم مراد ہے اور اس کی تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے کأین رجلا عندک، اس کی ترکیب ہے کأین، آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں، معنی ہے اس کا یہ ہے کأین رجلا عندک، آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں۔ اور کأین ممیز، رجلا اس کے لیے تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، اور عندک، عند مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ اس کے لیے مفعول فیہ ہوا، ثبت فعل کے لیے ثبت فعل اپنے فعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ بات آپ نے نوٹ کی کہ اس کا عمل آپ سب مثالوں میں دیکھیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں احد عشر رجلا، تو احد عشر یہ اسم عدد ہے اور اس نے رجلا کو بنا بر تمیز نصب دیا ہے۔ اس طرح کم درہمن عندک، یہاں کم ممیز ہے، اس میں عدد ہے اور اس میں عدد کنائی ہے، اور یہ اس نے درہمن کو نصب دیا۔ اس طرح کا این رجلا عندک، ان سب میں اس عدد نے اسماء عدد نے نصب دیا ہے اسم کو۔ اب آتے ہیں شعر کی طرف، جو شعر ہم نے پڑھا اس میں النوع الثامن کا، تو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر تو یہ ہے، ناصبی اسمی منکر نوع ہشتم چار اسم، ہست جو تمیز باشد منکر ہر کجا، اولی لفظ عشر باشد مرکب با احاد، ہم چنی تا تسعی بر شمر ای حکم را، باز ثانی کم چو استفہام باشد نی خبر، ثالثی ایشا کأین رابعی ایشا کذا۔ یہ تو ہوا سارا شعر۔ اب ایک ایک شعر کا ترجمہ۔ تو پہلے شعر یہ ہے ناصب اسم منکر، ناصب کا معنی ہے نصب دینے والا، اور منکر کا معنی ہے نکرہ یعنی اسم نکیرہ۔ نوع تو قسم کو کہتے ہیں، ہشتم کہتے ہیں 8 کو، چار تو آپ جانتے ہیں اسم، ہست چو تمیز، ہست معنی ہے، چو جب، باشد تمیز معنی تمیز، باشد ہو، منکر، معنی وہ، منکر اسم نکرہ کو کہتے ہیں، ہر کجا معنی ہر جگہ، تو معنی یہ ہوا ناصبی اسمی منکر نوع ہشتم چار اسم، ہست چو تمیز باشد منکر ہر کجا، کہ 8ویں نوع میں 4 اسما ہے جو اسم نکرہ کو نصب دیتے ہیں، کب؟ جبکہ وہ نکرہ تمیز واقع ہو۔
اس طرح دوسرا شعر ہے، اولی لفظی عشر باشد مرکب با احد، ہم چنیتا تسعی بر شمر ای حکمرا۔ اولی کا معنی ہے سب سے پہلا، باشد کا معنی ہے، اور مرکب کا معنی ہے یعنی جسے دوسرا بنا ہوا ہو۔ ہم چنی کا معنی ہے اسی طرح، تا معنی ہے تک، برشمر یعنی تو شمار کر، ای حکمراں اس حکم کو، تو معنی یہ ہوا اولی لفظی عشر باشد مرکب با احد، پہلا اسم لفظ عشر ہے جب یہ احد کے ساتھ مرکب ہو، یعنی احد عشر، ہم چنیتا تسعی بر شمر ای حکمراں، اور اسی طرح یہ آپ اس حکم کو شمار کر یہ تسعی تک یعنی 99 تک۔ تیسرا شعر ہے، باز ثانی کم چو استفہام باشدنی خبر، ثالثی ایشا کأین رابعی ایشا کذا۔ باز ثانی یعنی باز معنی پھر، ثانی معنی دوسرا، کم یعنی کم ہے، جو چو یعنی جب، استفہام باشد یعنی جب استفہام کے لیے ہو، نی خبر، نی معنی نہ کے، ثالثی ایشا یعنی ان میں سے تیسرا، ایشا معنی ان میں سے، کأین ہے، رابعی ایشا یعنی ان میں سے چوتھا، تو معنی یہ ہوا باز ثانی کم چو استفہام نے خبر، پھر اس میں دوسرا کلم کم استفہامیہ ہے، یعنی کم دو قسم پر ہے، تو یا اس سے مراد کم استفہامیہ نہ کہ خبریہ، ثالثی ایشا کأین رابعی ایشا کذا، اور ان میں سے تیسرا کأین ہے اور چوتھا ان میں سے کذا ہے۔ تو یہ ہوا النوع الثامن۔ تو نوع الثامن میں 4 اسماء اعداد کا ذکر ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو بنا بر تمیز نصب دیتے ہیں، اور یہ اسماء اعداد ہے، اس میں ایک عدد سریعی ہے جس کو ہم گنتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تیسرا عددی کنائی ہے۔ عددی کنائی یہ ہے کم، کأین اور کذا۔ آپ سب اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی یا کوئی بات آپ کو مشکل لگتی ہو یا کوئی اشکال ہو آپ کا، تو برائے مہربانی آپ اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو اور آپ کو اس درس سے فائدہ ہو رہا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسری طلباء طالبات کے ساتھ شیئر کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔